اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت پر بلکہ ہر انسان کے اوپر بے تحاشا احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک احسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اللہ سے دعائیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا۔ وہ دعائیں جو امت اپنی عقل سے شاید ساری زندگی نہ مانگ سکتی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت پر احسان فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں کو نہ صرف یہ کہ مانگا بلکہ ان دعاؤں کو مانگنے کی تلقین کی اور وہ دعائیں امت کو سکھلا دیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے وہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ ایسی ہیں جیسے کسی خزانے کی مختلف چابیاں ہوتی ہیں۔ فلاں خزانہ کھولنا ہے تو اس چابی کے ذریعے سے کھول لیا جائے، فلاں خزانے کو کھولنا ہے تو اس چابی کے ذریعے سے کھول لیا جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے بھی بے تحاشا خزانے ہیں۔ ان خزانوں کو کیسے کھولا جائے، اللہ کی رحمت کو کیسے اپنی طرف متوجہ کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مختلف دعائیں سکھلا دیں۔ فلاں چیز مانگنی ہے فلاں طریقے سے مانگو، فلاں چیز مانگنی ہے فلاں چیز طریقے سے مانگو۔ جس طرح اللہ رب العزت کے خزانے بے تحاشا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی بے تحاشا ہیں۔ امتی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو یاد کرے اور ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے۔ ان میں سے ایک دعا کے اوپر گزشتہ 2 مجلسوں میں بات کی گئی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں آپ سے دین کے تمام فتنوں سے حفاظت چاہتا ہوں، ہر قسم کے امراض سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں اس بات سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں کہ لوگ میرے شر کے اندر آئیں، میں لوگوں کے شر سے بچ سکوں اور لوگ میرے شر سے بچ سکیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر عافیت بھی مانگتا ہوں، معافات بھی مانگتا ہوں، اور آخرت اور دنیا کی تمام بلائیاں اس کے اندر آ گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور دعا ہے جس کے اوپر آج کی اس مجلس میں گفتگو کرنی ہے، اور اس کے اندر بھی لفظ عفو کا ذکر کیا گیا ہے، معنی دوسرا ہے۔ پہلے عفو کا معنی بتایا تھا کہ السلامۃ فی الدین، کہ دین کے اندر سلامتی کا حاصل ہونا، من الفتن، فتنوں سے حفاظت ہو جائے انسان کی، شبہات کے فتنے ہوں، شہوات کے فتنے ہوں، ان سے حفاظت کا حاصل کرنا یہ عفو کہلاتا ہے۔ ایک اور عفو کا معنی ہے جو آج کی اس مجلس میں ذکر کرنا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے مجھے موقع عطا کیا اور اللہ نے مجھے شب قدر عطا فرما دی تو شب قدر میں کون سی دعا میں اللہ سے مانگوں، کیا دعا اللہ سے مانگوں، وہ دعا سکھلا دیجئے۔ شب قدر یہ وہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی کیے ہیں، لیکن ایک مشہور و معروف معنی اس میں سے یہ ہے کہ ایک بندہ 1000 مہینے تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، 80 سال سے کچھ اوپر عمر بنتی ہے، اور ایک بندہ صرف اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لے، یہ ایک رات کی عبادت کا ثواب ان 80-83 سالوں سے زیادہ بنتا ہے۔
تو وہ رات اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر تو فرشتے بھی اترتے ہیں، جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، اور اس کے بعد اترنے کے بعد ہر اس بندے سے جو اس رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے مصافحہ کرتے ہیں، اس کو خیر اور برکت کی دعائیں دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ شب قدر کی رات میں جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتا دیا کہ جتنے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے سروں پر جسم پر بال ہیں، ان سے زیادہ افراد کی اللہ رب العزت اس ایک رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی رات، بڑی قیمتی رات، پورے کے پوری سال کی عبادت کا نچوڑ ہے، اتنی اہم رات۔ اس رات میں کون سی دعا مانگی جائے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عبادتوں کا نچوڑ تھا اس رات کے اندر عبادت کا کرنا۔ ساری عبادتیں، سارے دنوں کی عبادت کا نچوڑ اس ایک رات میں عبادت کرنا، اور ساری عبادتوں کا نچوڑ دعا کا کرنا، اور ان تمام دعاؤں کا نچوڑ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی دعا میں سکھلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، اگر تم شب قدر پاؤ تو اس شب قدر میں اس دعا کو مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ 3 جملے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ مفسرین محدثین نے لکھا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا نہ صرف یہ کہ انسان شب قدر میں مانگے بلکہ عام دنوں میں بھی مانگنی چاہیے، اور یہ تمام دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ انسان اگر صرف اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لے تو یہی دعا انسان کو جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ عفو کو پسند فرماتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا عفو کا معنی یہاں پہ ہے امحو آثار ذنوبنا، کہ اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے، گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیجئے، گناہوں کے جو ریکارڈز مینٹین کیے ہوئے ہیں اے اللہ سارے ریکارڈ کو ختم فرما دیجئے، گناہوں کے گواہوں کو ختم کر دیجئے، گناہوں کے آثار کو ختم فرما دیجئے، گناہوں کے اثرات کو ختم فرما دیجئے۔ نہ صرف یہ کہ گناہ ختم ہو جائے، اے اللہ اس کو ریکارڈ سے بھی ڈیلیٹ کر دیجئے۔ جیسے ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی شخص کا میسج آیا موبائل پر اور ہم نے اس کو پڑھ لیا اور اس بات کو بھول گئے، ایک ہے بھول جانا اور ایک ہے اس کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دینا۔ تو اے اللہ اس کا ریکارڈ ہی مکمل ختم کر دیجئے۔ دنیا کی عدالتوں میں اور اللہ رب العزت کی عدالت میں کتنا فرق ہے۔ دنیا کی عدالت میں کسی شخص پر مقدمہ دائر ہو جائے، اب جب مقدمہ دائر ہوا، کیس چلنا شروع ہوا اور اس کے بعد پیشیاں ہوتی نہیں، اور بعد میں عدالت نے بات ڈکلیئر کی کہ یہ بندہ اس الزام سے بری ہے، اس کو اس الزام کے اندر غلط ڈالا گیا تھا، یہ اس الزام سے بری ہے۔ اگر دنیا کی عدالت یہ بات کہتی ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، اس پہ الزام غلط لگا تھا، اس کو بری کر دیا جاتا ہے مقدمے سے، مقدمے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کی فائل کو عدالت میں رکھ لیا جاتا ہے۔ اب اگر دنیا کی اس عدالت سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے جب اس بندے کو مقدمے سے فری کر دیا، آزاد کر دیا، اب اس کی فائل بھی ڈیلیٹ کر دیں، جلا دیں، فائل تلف کر دیں، ختم کر دیں فائل کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ مقدمہ جھوٹا تھا مگر مقدمہ جھوٹا ہونے کے باوجود ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ ہمارے ریکارڈ میں آ گیا، یہ ریکارڈ سے باہر نہیں جا سکتا۔ دنیا کی عدالت کا معاملہ تو یہ ہے، اور اللہ رب العزت کی عدالت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک بندہ آیا، گناہ کیا، مجرم تھا، ملزم نہیں تھا، الزام جو لگا وہ صحیح لگا، مجرم ثابت ہو گیا، مگر اللہ رب العزت کے دربار میں اگر یہ بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے ریکارڈز بھی ختم فرما دیا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے اذا تاب العبد
جب بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کرتا ہے، انس اللہ حفظ ذنوبہ، اللہ رب العزت فرشتوں کو اس کا گناہ بلا دیا کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، اللہ رب العزت اس بندے کے اعضاء جنہوں نے اس گناہ کو کیا تھا، ان گناہوں کے کرنے والے اعضاء کو بھی وہ بات بھلوا دیا کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں انسان کی جو زبان ہے اس پہ مہر لگ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم، کل قیامت کے دن ہم تمہاری زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، انسان کے ہاتھ بول پڑیں گے اس دن، وتشہد ارجلہم، انسان کے پاؤں بولنے لگیں گے۔ انسان جن عضو کی خاطر دنیا کے اندر، جن عضو کی لذت کی خاطر دنیا کے اندر گناہ کیا کرتا تھا، کل وہ عضو ہی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ بھی گواہ بن سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے دربار میں جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے اس گناہ کو بھلوا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کے جسم کے اعضاء کو وہ گناہ بھلا دیا کرتے ہیں۔ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، زمین کے جن ٹکڑوں پر اس انسان نے گناہ کیا تھا، یہ زمین بھی گواہی دے سکتی تھی، اللہ رب العزت زمین کو ان ٹکڑوں سے بھی اس گناہ کو کی یادداشت کو ختم فرما دیا کرتے ہیں۔ حتیٰ یلق اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ لیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، کہ اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی ایک بندہ موجود نہیں ہوتا، کوئی موجود نہیں ہوتا جو اس کے گناہ پہ گواہی دے سکے۔ فرشتوں کے ذہنوں سے نکال دیا، انسان کے اعضاء کو بھلوا دیا، زمین کے ٹکڑے کو بھلوا دیا، کوئی اس بندے کے گناہوں پر گواہ بننے والا موجود نہیں ہوتا۔ پھر علماء نے یہ بات بھی لکھی، یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ فرشتوں کو گناہ بھلانے کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ علماء نے لکھا کہ اس کی بھی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہو، اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور اس میں یہ فیصلہ ہو کہ جی اس کی اتنی نیکیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں، گناہوں پہ توبہ کر لی تھی، لہٰذا صرف نیکیاں باقی ہیں، جاؤ جنت کے اندر۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کے اس بندے کو طعنہ مل سکتا تھا فرشتوں کی جانب سے، ہاں ہمیں پتہ ہے تم جو پاس ہو کے جنت میں جا رہے ہو، تم تو سارے گناہ کر چکے تھے دنیا کے اندر، گناہوں پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑی، اللہ نے معاف کیا، تو گناہ کے کرنے کا طعنہ بندے کو مل سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی برداشت نہ کی کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن فرشتے بھی اس کو طعنہ دے سکیں، لہٰذا فرشتوں کے ذہنوں سے بھی اس گناہ کو مٹا دیا۔ سوال یہاں پہ ذہن میں آنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ شرط لگائی ان تمام معاملات کے پیچھے کہ اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرنا شرط ہے، تو انسان توبہ کیسے کرے؟ کیا طریقہ کار ہے توبہ کرنے کا؟ کس طریقے سے کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اگر انسان 3 کام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ یہ توبۃ النصوحا کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا جب بندہ 3 کام کرتا ہے تو یہ 3 کام کرنے والے بندے کو توبۃ النصوحا کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ گناہ کے چھوڑنے کی ہمت کرے، فیصلہ کر لے کہ میں نے اب اس کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ ہمت کرنی پڑے گی، ہمت کے بغیر انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ جب تک ہمت نہیں کرے گا، ایک بندے کو اگر بھوک لگی ہو اور وہ چاہے کہ کھانا مل جائے لیکن ہمت کر کے اٹھے نہ، کھانے تک پہنچے نہ، نوالا توڑ کے اپنے پیٹ میں ڈالے نہ، تو بھوک جتنی بھی لگتی رہے بھوک ختم تو نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی۔ بندہ اگر چاہتا ہے میں کاروبار میں پیسہ کماؤں، مجھے فائدہ حاصل ہو، تو محنت کرنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بے اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، تو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرے، سوچ لے یہ بات کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا،
مثال کے طور پہ موبائل فون پر نامحرم سے گفتگو کرتا تھا، آج اگر اللہ نے توبہ کا موقع عطا کیا ہے تو آج یہ فیصلہ کر لے کہ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے آج کے بعد بات نہیں کرنی ہے، وہ تمام نمبرز کو اپنے موبائل سے ختم کرے۔ گناہوں کے اندر لگا ہوا تھا، موبائل پر غلط ویڈیوز دیکھنے کے اندر لگا تھا، آج نیت کرے اس بات کی کہ آج کے بعد میں نے نہیں دیکھنا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، میں نے اپنی شہوات کو غلط جگہ پر نہیں پورا کرنا۔ فیصلہ کرنا، ہمت کرنا، یہ پہلا اسٹیپ ہے توبہ کا۔ اگر یہ ہمت ہی نہیں کرے گا، یہ فیصلہ ہی نہیں کرے گا کبھی، تو پھر کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں مل سکتی انسان کو۔ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ انسان اسٹیپ اٹھائے اور فیصلہ کر لے کہ جی کچھ بھی ہو جائے میں نے اس سے آگے اور پیچھے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلا کام کہ ہمت کرے۔ اگر ہمت نہیں کرے گا تو جیسے مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام، یہی معاملہ ہوگا کہ جب مسجد میں پہنچ گیا تو اللہ اللہ ہے، مسجد سے باہر نکلا تو رام رام ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کے لیے، توبہ پر جمنے کے لیے ہمت کرنی پڑے گی۔ اس کا فارمولا کسی دنیا کے کسی شخص کے پاس نہیں ہے سوائے ہمت کے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کے پاس لوگ یہ بات لکھا کرتے تھے، حضرت نے لکھا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں حضرت سستی بہت ہوتی ہے، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے جو ہمت چاہیے وہ آتی نہیں ہے، سستی بہت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یہ بات لکھتے ہیں کہ سستی کا علاج چستی کے سوا کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ بھائی اگر سستی ہو رہی ہے تو چستی پیدا کرو اپنے اندر، نیت کرے انسان، ہمت کرے، آگے بڑھے۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں چاہتا کہ صبح کو اپنا گرم بستر چھوڑوں اور ملازمت پہ جاؤں، بزنس پہ جاؤں، مگر پھر بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کے فوائد پتہ ہیں، ہمت کرتا ہے اس کی خاطر۔ دنیا میں کوئی شخص بھی اپنے آرام کو ختم نہیں کرنا چاہتا، مگر بیوی بچوں کی خاطر، اپنی خاطر اپنے آرام کو چھوڑتا ہے، تمام کاموں کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمت پیدا کی ہے۔ بعینی اسی طریقے سے اس گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ تو پہلا قدم ہمت کرے اور نیت کر لے کہ آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے اوپر انگارے آ پڑیں، تلواریں چل پڑیں، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ کہ اللہ رب العزت سے اس ہمت کے عطا ہونے کی دعا کرے۔ یاد رکھیں، جب تک اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کا اپنا کمال تھوڑی ہے گناہوں سے بچنا، یہ تو کمال والے کا کمال ہے کہ وہ انسان کو بچا لیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی صاف ستھرا نہیں ہو سکتا تھا، تم میں سے کوئی شخص بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اگر تم گناہوں سے بچ رہے ہو تو یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اگر انسان کے دل میں بات آ جائے کہ میں گناہوں سے بچاؤں اپنی مرضی سے، تو اللہ دکھاتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے، تم اپنی وجہ سے نہیں بچے۔ اندلس شہر کے ایک رہنے والے تھے، عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے شیخ طریقت تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد عطا فرمائے تھے، حدیث کا علم ان سے حاصل کرنے والے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مریدین تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ پر ایک عورت پہ نظر پڑی۔ اب جب نظر پڑی تو اس نظر کے پڑتے کے ساتھ ہی اپنے تمام مریدین متعلقین کو، اس شاگردوں کو یہ بات کہی کہ بھائی تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، میں آگے کا سفر اکیلا کروں گا۔ حضرت کیا معاملہ پیش آ گیا؟ خیریت تو ہے؟ بھائی میرا دل اس عورت پہ آ گیا ہے، اب میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ حضرت یہ تو عیسائیوں کی بستی ہے، یہ لڑکی تو عیسائی ہوگی، عیسائی ہے کہ یہودی ہے، یہ میرا معاملہ ہے، تم اب یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس تو میں دینے کے لیے اب کچھ نہیں۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کا اتنا بڑا حلقہ احباب تھا، اللہ نے دین کا اتنا کام ان سے اس وقت تک لیا تھا کہ جب یہ خبر اندلس شہر میں پہنچی تو اس خبر کو سن کر سینکڑوں کی تعداد میں اندلس شہر سے جنازے اٹھے ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ آگے بڑھے، اس عورت کے گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، باپ نے دروازہ کھولا، اس سے کہا کہ جی میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان، میری بیٹی عیسائی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا رشتہ کر دیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو شرط ماننے کو کہیں گے میں وہ شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا، میں عیسائی ہونے کو تیار۔ اور بتائیے، دوسری شرط یہ ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور 1 سال ہمارے ساتھ رہو، ہم دیکھیں پرکھیں تمہیں کہ تم کیسے آدمی ہو، کیا تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیا طور طریقے تمہارے، یہ سب چیزوں کو ہم ایویلیویٹ کریں گے۔ انجان آدمی کو کیسے ہم اپنی بیٹی دے دیں؟ 1 سال ہمارے ساتھ رہنا ہے، جی اس کے لیے بھی تیار۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جب تم یہاں رہو گے تو مفت میں تو نہیں رہنا، لہٰذا یہ ہمارے سوروں کا کچھ ریوڑ ہے، اس کو روزانہ جنگل میں چرانا ہے۔ جی میں اس کام کے لیے بھی تیار۔ اب یہ 3 شرائط مان لیں، وہاں پہ رہنا شروع کر دیا، روزانہ صبح کو اٹھتے، سوروں کو لے کے جاتے اور جنگل میں چرا کے رات کو لے آتے۔ پیچھے تقریباً کئی مہینے گزر گئے۔ ان کے ایک مرید تھے حضرت شبلی رحمہ اللہ، ان کے دل میں ایک دن یہ بات آئی، بڑی وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، جانتے تھے یہ بات کہ اللہ والوں پر آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ اتنی بڑی آزمائش۔ بہرحال اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ ایک دن ذہن میں آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ میرے شیخ کا حال کیا ہے۔ پہنچے وہاں پہ، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس حال حلیے کا آدمی، انہوں نے کہا اچھا اس کی بات کر رہے ہو، فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پہ سور چرا رہا ہوگا۔ جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس عصے کو لے کر کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اسی عصے سے سوروں کو ہانک رہے تھے۔ قریب پہنچے، حضرت سے سلام کیا، حضرت یہ آپ نے اپنا کیا حال حلیہ بنا رکھا ہے؟ اب ان کے بھی دل پہ چوٹ لگی، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ دونوں روتے رہے کافی دیر تک۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے، تو کیا کوئی قرآن کریم کی آیت آپ کو یاد ہے؟ شبلی: میں سارا قرآن بھول چکا ہوں، کچھ یاد نہیں۔ حضرت کچھ تو یاد ہوگا، سوچے تو صحیح۔ شبلی: ایک آیت یاد ہے۔ کون سی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کرنے پہ آ جائے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر رونا شروع کر دیا۔ حضرت آپ تو لاکھوں حدیث کے حافظ تھے، کیا معاملہ پیش آیا؟ شبلی: ساری حدیثیں بھول چکا ہوں، ہاں ایک حدیث یاد ہے۔ کون سی حدیث یاد ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت ایک قرآن کریم کی آیت مجھے بھی یاد آ رہی ہے۔ کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں گناہ کر بیٹھو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب انہوں نے اللہ رب العزت کے دربار میں رجوع کیا، اے اللہ مجھے آپ سے یہ امید تو نہ تھی، آپ نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا۔ اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہوئے، رجوع کیا، اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں عطا فرمائیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں۔ حفاظ قرآن کریم بھی دوبارہ یاد ہوا، احادیث بھی دوبارہ یاد ہوئیں، لوگوں کو رشد و ہدایت کا اللہ نے کام لیا، احادیث کی ترویج کا اللہ نے کام لیا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا حضرت اتنی بڑی آزمائش آپ کے اوپر آئی تھی، کیا وجہ بنی اس کی؟ فرمایا شبلی اصل میں بات یہ تھی کہ جب میں ان عیسائیوں کی بستی سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے زبان سے کہہ دی کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، اللہ کو 3 میں سے 1 مانتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے اسی وقت پہ آواز آئی اگر تو ہدایت پہ ہے تو کیا تیرا کمال ہے، اب ہدایت پہ رہ کے دکھا۔
تو واقعی بات یہی ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر، اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر، اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر۔ اپنی مرضی سے کوئی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں، انسان کے ساتھ اللہ کی مدد اس وقت شامل حال ہوتی ہے جب انسان اللہ کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ پہلا قدم ہماری جانب سے بڑھے گا، اللہ کی جانب سے دوسرا قدم بڑھے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تو میری جانب ایک ہاتھ آئے گا، میں تیری جانب دو ہاتھ آؤں گا۔ تو میری جانب ایک بالش آئے گا، میں تیری جانب دو بالش آؤں گا۔ وَإِنَّ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو میری جانب چل کے آئے گا، میں تیری جانب دوڑ کے آؤں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان پہلا قدم بڑھائے، ہمت انسان نے کرنی ہے، فیصلے اللہ کی جانب سے ہونے، ہمت انسان نے کرنی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمت کی، چھری چلائی، پوری طاقت لگا دی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے فیصلہ کچھ اور ہونا تھا، ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جب تم نے سمندر پار کرنا ہے، بظاہر کوئی سبب موجود نہیں ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ سمندر میں پاؤں رکھیں گے تو ڈوب جائیں گے، تو مگر موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کی، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کیا، قدم آگے بڑھایا، اللہ نے سمندر کے راستوں کو کھول دیا۔ تو پہلا قدم انسان نے بڑھانا ہے، ہمت انسان نے کرنی ہے، ساتھ میں اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے۔ اپنی ذات پہ بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتے ہوئے انسان قدم بڑھائے۔ تو پہلا کام توبہ کے لیے یہ کہ ہمت کرے، اور دوسرا کام یہ کہ انسان اللہ کے دربار میں قدم بڑھائے، اللہ کے دربار میں اس ہمت کی دعا مانگے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ آپ ہی کی ذات ہے جو مجھے توفیق دے سکتی ہے، آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچا لیجئے۔ میرے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے گناہوں سے بچانا تو آسان ہے۔ اور تیسرا کام یہ کہ اس گناہوں کے چھوڑنے پر نیک لوگوں سے دعاؤں کا کروانا، والدین سے دعاؤں کا کروانا، اساتذہ سے دعاؤں کا کروانا، مشائخ سے دعاؤں کا کروانا، جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں سے ان گناہوں کے چھوڑنے پر دعا کا کروانا کہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے پر خاص اللہ کی رحمت ہو جائے۔ ان سے دعاؤں کا کہنا حقیقتاً انسان کی عاجزی کا اظہار ہے۔ جب انسان اس عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے غالباً اپنا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قبض کی ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری کوئی کیفیت ہے ہی نہیں، اور بالکل جو کیفیات تھی سب کی سب گویا چھن گئی ہوں۔ بڑا عرصہ اسی کے اندر میں کوشش کرتا رہا، اللہ سے دعائیں مانگتا رہا، استغفار کرتا رہا، مگر وہ میری کیفیت لوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا الہام ہوا کہ اگر تو اپنی کیفیات واپس چاہتا ہے تو فلاں مدرسے کے اندر چلے جا، وہاں پہ جو چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے جا کے اپنے لیے دعا کراؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں سفر کیا، وہاں پہ پہنچا، استاد نے دیکھا، ناظم صاحب نے دیکھا، تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، مجدد الفسانی ہمارے مدرسے میں، حضرت آپ تشریف لائیں۔ حضرت لکھتے ہیں انہیں کیا پتا تھا کہ میں تو ان چھوٹے معصوم بچوں سے دعائیں کرانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہاں جی، میں آپ کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوں، حضرت ہم آپ کا کیا کام کر سکتے ہیں؟ ان بچوں کو جمع کرو اور ان سے کہو میرے لیے دعا کریں، ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت مجھ پہ رحمت فرمائیں گے۔ تو کئی مرتبہ دوسروں کی دعائیں انسان کے حق میں لگ جایا کرتی ہیں، لہٰذا والدین سے دعا کرائیں۔ آج نوجوان اپنے والدین کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے والدین اگر فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اولاد کے حق میں ان کی دعا کو ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا ان کی امت کے حق میں قبول فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اپنے والدین سے دعائیں کرائیں، مشائخ سے دعائیں کرائیں، نیک لوگوں سے دعائیں کرائیں، مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علموں سے دعائیں کروائیں کہ جی ہمارے لیے دعا کرو، اللہ میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ تو پہلا اسٹیپ خود ہمت کا کرنا، دوسرا اسٹیپ اللہ سے دعا مانگنا،
اور تیسرا اسٹیپ کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نیک لوگوں سے دعاؤں کا کروانا. یہ تین چیزیں جب انسان کرتا ہے تو جا کے اس کو معافی نصیب ہوتی ہے، توبہ نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ تو معافی کو پسند کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو، آپ ان گناہوں کو مٹانے کو پسند فرماتے ہیں. فاعف عنا، اے اللہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے. آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں معاف کر دیجئے. اور اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح کی دعا قرآن کریم میں بھی نازل فرمائی. سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، واعف عنا، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، گناہوں کے ریکارڈ کو ختم فرما دیجئے، گناہوں کے جو ریکارڈز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیجئے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. علماء نے لکھا یہاں مغفرت سے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کے ریکارڈ کو ختم فرما دیجئے، بلکہ واغفر لنا ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے. دنیا والوں کے سامنے ہمارے عیبوں پر ستاری کی چادر ڈال دیجئے. یہ اللہ رب العزت کی ستاری کی چادر ہی تو ہے کہ دنیا ہمیں بہت کچھ سمجھتی ہے. اگر اللہ رب العزت کی ستاری کی چادر ہٹ جائے تو شاید دنیا ہم پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرے. آپ غور کریں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے انسان کو آپشن دے دیے کہ میرے بندے تیرے پاس دو آپشن ہیں، ایک آپشن تو یہ ہے کہ سیدھا اٹھ کے جہنم میں چلا جا، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تیرے دنیا کے سارے کرتوت کی فلم جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے میں نے کھول دینی ہے. تو اب کوئی شوہر یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ میرے عیب بیوی کے سامنے کھلیں، کوئی بیٹا برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے عیب باپ کے سامنے کھلیں، ماں کے سامنے کھلیں، کوئی باپ یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ میرے عیب میری اولاد کے سامنے کھلیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر انسان کو کل قیامت کے دن یہ دو آپشن دے دیے گئے، ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے انسان ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کہے گا اے اللہ میری دنیا کی سارے کے سارے عیبوں پہ پردہ پوشی ڈال دیجئے، میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو واقعی بات تو یہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت آج دنیا ہمیں سلام کرتی ہے، ہمارے ساتھ عزت سے پیش آتی ہے، ہماری بات سننے کو تیار ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کی ستاری کی چادر ہے ہمارے اوپر. لہٰذا اے اللہ اس ستاری کی چادر کو ڈال کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ستاری کی چادر ہم سے اڑ جائے. ہمارے حضرت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، بلکہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینا کہ یہ پروردگار عالم کی ستاری کی جو چادر ڈلی ہے اس ستاری کی چادر کی تعریف کر رہا ہے کہ واہ کیا پروردگار نے تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے. لہٰذا واعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کے ریکارڈ کو ختم کر دیجئے. واغفر لنا، اور اے اللہ ہمارے ان گناہوں کے ریکارڈ کے اوپر ستاری کی چادر ڈال دیجئے. اور اس کے بعد فرمایا ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے. یعنی ہمارے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے بہت ساری رحمتوں کے پر رکاوٹ ڈلی ہوئی تھی، رحمتیں رکی ہوئی تھیں اللہ رب العزت کی. مثال کے طور پہ مفسرین نے لکھا کہ جب انسان اللہ رب العزت کے دربار میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکتی ہے، اور رحمتوں کے رکنے کا سب سے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو گناہوں کی وجہ سے عبادت کی توفیق اس سے چھین لیا کرتے ہیں. چنانچہ اب اس بندے کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی، نفل نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اشراق چاش پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کئی بار اس سے بھی آگے درجہ بڑھ جاتا ہے، سنت مؤکدہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اور کئی مرتبہ اس سے بھی اگلا درجہ بن جاتا ہے، فرائض پڑھنے کی توفیق نہیں ملا کرتی ہے. تو یہ رحمتیں اللہ کی جو تھیں وہ اترنا رک گئیں کسی گناہ کی وجہ سے. پھر اسی طریقے سے نماز کی توفیق چھن جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان کے لیے جھوٹ بولنا آسان ہو جایا کرتا ہے، غیبت کرنا آسان ہو جاتا ہے.
اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے کہ اللہ کی رحمت رک گئی ہے، رحمتیں اترنا ختم ہو گئی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انسان کے اوپر گناہوں کا دوسرا اثر یہ پڑتا ہے، رحمت دوسری طریقے سے جو رکتی ہے وہ یہ کہ انسان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ ہر بندہ آج پریشان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج اللہ کی نافرمانی سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ ہر بندہ آج دنیا کے اندر معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، معاش کی وجہ سے پریشان ہے، پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے کہ آج جتنی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہے، پچھلے کسی زمانے میں اللہ کی اتنی نافرمانی نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے آج پریشان ہے۔ تو ایک اثر یہ کہ اللہ کی رحمت اترنا جو بند ہوتی ہے، انسان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا یہ کی کہ وغفر لنا ورحمنا، اے اللہ پہلے واعف عنا، ہمارے گناہوں کے ریکارڈ کو ختم فرما دیجئے، وغفر لنا، اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کے ریکارڈ پر پردہ پوشی ڈال دیجئے، دوسروں کو پتہ نہ چلے، ورحمنا، اور جو آپ کی رحمتیں ہم پر پہنچنا رک گئی تھیں، اللہ ان تمام رحمتوں کو دوبارہ اتارنا شروع کر دیجئے، اس لیے کہ آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں، انت مولانا، آپ ہی کی تو ذات ہے جو ہمارے جس سے ہم مانگیں گے، آپ کے سوا کون ہے جس سے ہم مانگیں؟ لہٰذا اللہ رب العزت سے مانگیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب اللہ سے ان الفاظ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو بلا حساب کتاب جنت عطا فرماتے ہیں، اس بندے کی مغفرت کے فیصلے فرما دیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایئرپورٹ پہ ہم تھے تو سامان بہت سارا تھا ساتھ، اور اس وقت پر کچھ کسٹم کی سختی کچھ زیادہ تھی، ایک ایک بندے کے بیگز کھولے جا رہے تھے اور اچھے طریقے سے تلاشی لی جا رہی تھی۔ تو وہاں پہ کسٹم پہ ایک ڈیوٹی پہ ایک بندہ تھا، آفیسر تھا، اس نے دیکھا کہ سفید ریش آدمی ہیں، بزرگ ہیں، چہرے سے پتہ چل رہا ہے کوئی اللہ والا ہے، تو اس نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ جی آپ کے کون کون سے بیگز ہیں؟ میں نے بتایا جی یہ بیگ ہیں۔ اس نے ان بیگز پر ایک نشان چاک سے لگا دیا، کراس کا نشان لگایا، اور مجھ سے کہا کہ اب جائیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہم آگے گئے تو امیگریشن کی لائن میں جیسے لگے، اس نے بیگ دیکھے تو فوراً آگے کر دیے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ان بیگز کو چیک کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا جی اس پر کراس لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی چیکنگ نہیں کرنی، اس کو بغیر چیکنگ کے آگے پہنچا دو۔ حضرت فرماتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ جو بندہ اللہ سے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے نام اعمال پہ کراس لگا دیتے ہیں، اس کی چیکنگ نہیں ہونی، اس کو بلا حساب کتاب جنت کے اندر ڈال دو۔ اس نے مجھ سے ایسے معافی مانگی تھی، ان قیمتی الفاظ کے ساتھ مجھ سے دعا مانگی تھی، میں اس بندے کی حساب کتاب کیسے کروں گا بھلا؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کتنی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور اس طریقے سے ہوگا، اتنی اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اتنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بھی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت ہو جائے، اتنی اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور اس کا ایک واقعہ بیان فرماتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن دو بندوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ دو بندے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، گناہوں کے انبار ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب دونوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم کی طرف، ان میں سے ایک بندہ دوڑ لگائے گا جہنم کی جانب، اور دوسرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ 2 قدم بڑھائے گا، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھے گا، پھر 2 قدم بڑھائے گا، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھے گا، ایسے چلنا شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت دونوں کو بلائیں گے واپس، اور بلا کے پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ جو بار بار رک رہا تھا اس سے پوچھیں گے کہ تو کیوں بار بار رک رہا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں اس لیے بار بار رک رہا تھا کہ میں نے تو سنا تھا آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو میں ہر قدم پہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، شاید آپ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، شاید اب آپ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، میں تو اس امید پر پیچھے پلٹ کے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت دوسرے بندے سے پوچھیں گے تو کیوں اتنا تیزی سے بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہا تھا؟ کہے گا اللہ دنیا کے اندر میں نے آپ کا کوئی حکم نہ مانا،
میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دنیا میں تو کوئی حکم نہ مانا، آج اگر اللہ کی جانب سے کوئی حکم آ رہا ہے، کم از کم ایک حکم تو ایسا ہو جو میں اللہ کا مان سکوں، لہٰذا میں نے دوڑ لگا دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرے نزدیک میرے حکم کی اتنی اہمیت ہے، اور بندے تیرے نزدیک میری رحمت کی اتنی اہمیت ہے، تو میری رحمت سے اتنی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، جا میں نے تم دونوں کو مغفرت فرما دی، دونوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے ہیں، انسان بس اللہ کی جانب متوجہ ہو کے تو دیکھے۔ کئی مرتبہ انسان یہ بات سوچتا ہے کہ شاید میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں اللہ رب العزت کی رحمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے صحرا کے اندر بیابان میں تھے، تو اللہ رب العزت سے رو رو کے امت کے لیے دعائیں مانگی۔ جب دعا مانگ رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، وہ اپنی چونچ میں ریت کے ذرے کو اٹھاتی ہے اور سمندر میں ڈال دیتی ہے، پھر ایک اور ریت کا ذرہ اٹھایا، پھر سمندر میں ڈال دیا، پھر ایک اور ریت کا ذرہ اٹھایا، سمندر میں ڈال دیا۔ اتنے میں جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس چڑیا کو یہاں آپ کو اس معاملے کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ جیسے اس چڑیا کی چونچ سے سمندر کا کچھ نہیں بگڑنا، جتنے بھی ریت کے ذرے ڈال دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندوں کے گناہ میری رحمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میرے بندے جو بھی گناہ کریں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب یہ بندے میرے گناہوں پر معافی مانگیں گے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بندہ میلا کچیلا تھا، اس کی کیچڑ لگا ہوا تھا، گندگی نجاست لگی ہوئی تھی کپڑوں کے اوپر، اور وہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ سمندر نے اس سے پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان کھڑا ہے؟ وہ کہنے لگا جی صاف ہونا چاہتا ہوں۔ سمندر نے کہا اندر کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا جی ڈر لگتا ہے کہ میں اتنا گندا ہوں، اگر تیرے اندر آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا پانی خراب ہو جائے۔ سمندر مسکرایا اور کہنے لگا کہ میرے اندر اتنی وسعت ہے کہ تجھ جیسے ہزاروں افراد آ جائیں گندے، وہ سب کے سب میرے اندر غوطہ لگا دیں، میں ان سب کو صاف کر دوں گا اور میرے پانی کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے بندے تیرے گناہ نجاست کی مانند ہیں، اللہ کی رحمت سمندر کی مانند ہے، تو اللہ کی جانب ایک مرتبہ متوجہ ہو کے تو دیکھ، اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا، تیرے گناہوں کو اپنے ساتھ بہاتا ہوا لے جائے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے دربار میں بار بار توبہ کرتا رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت دعا کو اپنا معمول بنا لے، اللہم انی انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرمائے اور طاعت کی عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ کے لیے نیکوکاری کی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب
وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے صبح شام 100 بار استغفار کا پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے صبح شام 100 بار درود شریف کا پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا۔ چوتھا عمل ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا دھیان رکھنا، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو۔ اب پانچواں عمل ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کے اثرات دور ہو رہے ہیں اور میرا دل اللہ 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 یہ دل بول رہا ہے۔ تو 15-20 منٹ کا یہ مراقبہ اللہ رب العزت کی محبت کو انسان کے دل میں بھر دیتا ہے اور اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، ہم آج اپنے گناہوں پر پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک، ہمارے لیے اپنے ذات سے، اپنے بلبوتے پہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے ہمیں بچانا آسان ہے۔ کریم آقا، ہمارے لیے آئندہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ، نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، نفس و شیطان کے وار سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اے کریم آقا، اس دشمن سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجئے۔ اللہ ہمیشہ کمزور قوی کو پکارا کرتا ہے، ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، اللہ ہم آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ اپنی رحمت ہم پہ فرما دیجئے۔ اللہ، دنیا کے اندر جتنے اولیاء گزرے، جتنے مشائخ گزرے، اللہ وہ بھی تو آپ ہی کے فضل سے گناہوں سے بچا کرتے تھے، آپ ہی کی رحمت سے گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ اللہ، آپ وہی رحمت ہم پر بھی فرما دیجئے، وہی رحمت ہم پر بھی فرما دیجئے، وہی کرم ہمارے ساتھ فرما دیجئے، وہی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجئے، وہی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجئے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، حسنین عمران نامی بچہ کینسر میں مبتلا ہے، اللہ اس بچے کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، شفاء لا یغادر سقما کا اللہ انہیں مصداق بنا دیجئے۔ کریم آقا، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، ہم میں سے جو کوئی جس کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اللہ اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، ہم آپ سے دست بدعا ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں سے پاک صاف زندگی اب نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، کسی ایک کی آمین تو آپ کو یہاں پسند آئی ہوگی، کسی ایک کا آنا تو آپ کو پسند آیا ہوگا، اللہ کسی ایک کے اٹھے ہاتھ تو آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اے اللہ، اس ایک ہاتھ کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ، اس مجمع کے اندر اللہ یہاں پر خواتین بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ، ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے، دنیا والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، کسی جگہ پر اللہ لوگ عورتیں چل کے آ جائیں، لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ، آپ کی بندیاں آپ کے دربار میں آئی ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہم پر رحمت فرما دیجئے، اللہ ان کی برکت سے ہم پر رحمت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی برکت سے ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ آئندہ کے لیے ہماری گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ نیکی تقوی ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔
ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، اسلام کا بھول بالا فرما اور کفر کا مکالہ فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔